اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، گفتگو تھی نہیں پی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب دے بارے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ادب دے بارے اور محبت دے بارے، کہ فرمایا کہ علماء کرام فرمیدن کہ اگر بادشاہ دی دربار دا ادب سکھالنا ہوئے تو فرمایا کہ ان بادشاہ دی دربار دا ادب وزیر سکھیں دے، بھی بادشاہ دے سامنے اس طریقے بہنے، اس طریقے علاونے، اور بادشاہ کلے سر جھکا تے کھڑنے، ایک بادشاہ دا ادب وزیر سکھے دا پہ تے وزیر دا ادب جو رہنا وہ مشیر ہی سکھیں دے۔ تو فرمایا ایویں استاد دا ادب شاگرد سکھیں دے، مرشد دا ادب مرید سکھیں دے۔ تو فرمایا کہ ایویں تمام ضروریات دین اور جتنا بھی تمام جرنا معاشرے دے اندر چلدا پہ معاملات، تو فرمایا کہ جرے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار رسالت دے ادب دی گال ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سونا تواڈا ادب تواڈے غلام نہ سکھاویں بلکہ میں رب آپ ہی نے کو سکھاواں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والے لوگو، فرمایا لا تقدموا، فرمایا کہ نہ ودھاؤ اپنے قدم کو، لا تقدموا، فرمایا کہ نہ سبقت کرو بین یدی اللہ، درمیان بین یدی اللہ و رسولہ، یعنی درمیان اللہ اور ان رسول دے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تسا قدم نہ ودھاؤ اللہ اور ان رسول کلے۔ اور اندے وچ مفسرین کرام نے جری دی تشریح لکھی ہے، شان نزول لکھے، فرمایا کہ دو طرح دا لکھے۔ فرمایا ایک روایت جاندے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ قربانی نہ کیتی ہے، ایک حضور دے غلام نے پہلے قربانی کر دی تھی، اور جلے پہلے قربانی کیتی ہے رب کو اے ناگوار گزرے، اے آیت نازل تھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آداب مصطفیٰ سکھاون دی خاطر رب نے اے آیت نازل فرمائی ہے۔ بھی روایت جاندے کہ ایک سفر دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ چل دے وینن، تو فرمایا کہ ایک نال ایک حضور دا غلام ہے، اس سرکار کے لئے تھوڑا جیا اگو تھی پہ، فرمایا جو ہی اگو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزرے۔ رب نے فرمایا کہ بھاویں ہزار ہوئے تے بھاویں سفر ہوئے، فرمایا کہ میرے یار دی دربار اس طریقے بہانے کہ فرمایا کہ جی میں رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما دے با، فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اتھا کر مفسرین کرام فرمیدن کہ بندے حضور دے صحابی نے قدم ودھائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لئے پہلے ان قربانی کیتی ہے، لیکن اتھا کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر کیوں کیتے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات لا محدود ہے، لا متناہی ہے، اور مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، رب دی ذات کوئی احاطے کہنی محدود کہنی، رب دی ذات لا محدود ہے۔ تو فرمایا کہ ساجا سوچا انجن محدود ہیں، رب دی ذات لا محدود ہے، اسا رب دی ذات کو اپنے ذہن دے اندر ہی نہیں سے لا سکتے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر کیوں فرمائے؟ اتھا کر علماء کرام نے فرمایا کہ اگر تساں رب نے اشارہ کیتے، اگر فرمایا کہ میرے یار کلے سبقت کی تو ہے تو سمجھو کہ میرے کلے سبقت کی دے، میرے یار کلے فرمایا کہ تساں ایویں اگو دے تھے تو سمجھو کہ میں خدا کلے اگو تھی وے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جتھا کر اپنی اطاعت دا حکم فرمائے، اتھا کر اطاعت مصطفیٰ دا بھی حکم فرمائے، اور جتھا کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ذکر کیتے، اتھا کر اپنے یار دا بھی ذکر کیتے۔ فرمایا کہ فَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، قاضی ایاد مالکی علیہ رحمہ اپنی کتاب الشفاء دے اندر لکھ دیں کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے یار نال وعدہ فرمائے کہ فرمایا کہ محبوب جتھا کر میرا ذکر ہو سی اتھا کر تہاڈا بھی ذکر ہو سی۔ ہی سنگو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فقط
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر کو فرمایا ہی سنگو فرمایا کہ کلہ نہ ہوئے میرے یار دے نال میں رب دا نام بھی نال جڑیا کھڑا ہوئے۔ اتھائی کہ ایک ادب مصطفیٰ دے ہوتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے آندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو ابو بکر اے چاہتے انگوٹھی کہیں نقاش کلے ون این انگوٹھی دے ہوتے فرمایا کہ لکھواوا نقش کرواوا انہوں تے نقش کرواوا لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ فرمایا فقط انہوں تے رب دا نا لکھوا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق سائیں دی انگوٹھی مبارک کو فرمایا چہندے کہیں ویلے سینہ نال لیندے کہیں ویلے پیشانی نال لیندے تو فرمایا کہ ہن دل لے سچے نہ ویندے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کوئی ایسی جگہ نہیں جتھا کر اپنا ذکر فرمایا ہوئے تے اپنے یار دا ذکر نہ فرمایا ہوئے۔ فرمایا کہ جتھا کر اللہ تبارک و تعالی دا نام مقدس ہے اتھا کہ رب العالمین دا نام بھی ہے تے رب دے پاک محبوب دا نام بھی ہے، لیکن ابو بکر فرمیندے کہ میں کلہ رب دا نام لکھوا ہوا لیکن میرے ادب وچ چھک دی نہیں، اے میری محبت نہیں چھک دی۔ فرمایا کہ میں سجینے نقاش کو فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ این انگوٹھی دے اوتے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا کہ جرے ویلے حضرت ابو بکر صدیق نے لکھوایا والو انگوٹھی چاہتے حضور دی دربار چاہیں تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلے ڈٹا فرمایا اتھا کہ لکھیا کڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابا بکر صدیق۔ فرمایا وہ انگوٹھی دے اوتے لکھیا کڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال چاہیں سرکار نے فرمایا میں تے کو آکے فقط رب دا نام لکھواونے تے اے کیا کیتے کہ تساں میرا نام بھی لکھوائی آوے نال اپنا نام بھی لکھوائی آوے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمیندن صحیح فدا کا ابی و امی سیاں میرے ابا اما تورے قدمہ تو قربان تھی وجہ سیاں توڑا نا تو میں رب دے نا دے نال لکھوائیں لیکن اپنا نام میں ابو بکر صدیق آپ کہیں نہیں لکھوایا نہ میں کو پتہ ہے کہ نہ لکھڑا لکھاؤ نے تو فرمایا انجن ایک گفتگو تھی نہیں بھی رب نے فرمائے جبرائیل وانج میرے یار کو سلامی دے تے نال پیغام بھی دے کہ فرمایا کہ ایو پیغام دے کہ فرمایا ابو بکر جرا اپنا نا ہے اپنی مرضی نال نہیں سی لکھیا میں رب دی مرضی نال لکھیا گئے۔ فرمایا ان دی وجہ کیا ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ابو بکر صدیق میرے نا دے نال میرے یار دے نا کو جدا کرن برداشت نہیں سی کیتا تو میں وال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا کہ توڑے یار دا نا میں توڑے کو جدا کرن کیویں برداشت کر سکدا یعنی اے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے اے آداب مصطفیٰ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار دے اندر بندہ جتنا ہی ادب کرے اے میلاد مصطفیٰ دا مہینہ ہے علماء محدثین فرمیندن اے میلاد مصطفیٰ اصل اے تعظیم مصطفیٰ ہے اے میلاد مصطفیٰ اصل اے ادب مصطفیٰ ہے فرمیندن کہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر روح البیان چاندے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام دے دور دا بندہ ہا کہ جیرا 100 سال رب دی نافرمانی کی دکڑا موسیٰ علیہ السلام دے دور دا بندہ 100 سال ایسی رب دی نافرمانی کیتے سی کہ ایک لمحہ بھی او نیکی دے اندر نہیں سی گزاریا فرمایا کہ جرے ویلے اندر موت دا وقت آئے تے انہاں لوگاں نے کیا کیتا قوم نے انہیں چاہتے ہوں بندے کو چاہتے روڑی دے چاہ سکیا انہیں کہ نہ سائیں دا جنازہ پڑھ دوں نہ سائیں دی قبر کھڑے دوں کیوں اے بندہ ایسا رب دا نافرمانے اگر اسا ہندی عزت توقیر کی تو اے شاید کہ رب سکوں اپنے عذاب دے اندر جگڑ گنے فرمایا کہ انہیں ہی سوچ دے اندر او بندے کو اونچا تے روڑی دے سکیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمیندن میں کو تور پہاڑ دے پہنچا رب نال کلام کرن دی خاطر تے رب نے فرمایا کہ کلیم اللہ پہلے میرے نال گال کرن تو پہلے ایویں کر فلاں بستی دے اندر ایک میرا یار ہے جے کو لوگیں روڑی دے چاہ سکے اندے کفن دا فن دا انتظام بھی کر تے اندے جنازے دا اہتمام بھی کر موسیٰ علیہ السلام فرمیندن میں رب کلے سوال کیتے کہ اے باری الہ لوگیں نہ کو چاہ سٹے گناہگار سمجھتے ایک بندہ نافرمان سمجھتے وہ بندہ پوری زندگی توڑی نافرمانی کیتی ہے میں جرا کچھ احکامات گھنتے اندام اوندوں تے عمل نہ کریں دا اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے موسیٰ کلیم اللہ تے کو پتہ کہنی ایک دفعہ رات دے اندھیرے وچ ہی کتاب چاہتی ہے تورات ان تورات دے اندر فرمایا کہ میرے یار دا اسم محمد لکھیا ہو یہاں فرمایا نام نامی اسم محمد لکھیا ہو یہاں اون چاہتے جرے ویلے محمد پوری ٹاچم تے اکھی دے رکھیا سی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے میں صرف ایک ادب مصطفیٰ دے صدقے ایک اپنے یار دے ادب دے صدقے ان دے سارے پچھلے گناہ میرا معاف فرما چھڑے میں یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی
اے جیرا کچھ بھی بندے دے اگر گناہ ختم تھینن، اگر اللہ تبارک و تعالی معافی عطا فرمیندے فقط وہ ادب دے صدقے یا محبت دے صدقے۔ حضرت ثابت بن قیس حضور دے صحابی ہیں، فرمیندن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار اے آیت نازل تھی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا جڑے ویلے میرے یار دی دربار وچ بہو کہ تسا اپنی آواز کو اچا نہیں کرنا، اچا نہیں ہلاونا۔ تے حضرت ثابت بن قیس جڑے ہیں وہ تھوڑا جہاں بوڑے ہیں، تے بوڑے دی ایک صفت ہے وہ زور دا الیندے تے زور دا سن دے، اے بوڑے دی ایک صفت ہے۔ حضرت ثابت بن قیس نے جلے آیت سنی او فرمیندن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار وچ نہیں آئے۔ کئی عرصے تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے اے ثابت بن قیس کہڑے گئے؟ تو فرمیندن کہ جرے ویلے ثابت بن قیس کو حضرت ابو ذر غفاری گولن دی خاطر انہیں دے گھر پہنچے، تے حضرت ثابت بن قیس نے اپنے گھر والے کو فرمایا میں گھر دے اندر وینا پیاں، میرے گھر دے دروازے کو تسا میکھا مار دو، یعنی ایک کھلن دے قابل نہ ہوئے۔ جے تنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار وچوں فرمایا کہ جے تنی توبہ دا پروانہ جاری نہ تھی وے او تنی میرے دروازے کو نہیں کھولنا۔ فرمایا ان دی وجہ فرمیندن کہ اللہ تبارک و تعالی دی دربار اے فرمایا نبی سہی دی دربار اے آیت نازل تھی ہے کہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، فرمایا کیونکہ میں بوڑا ہاں زیادہ علینا اچا علینا دے اچا سننا۔ فرمایا کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی نے اے میرے ہی اج فرمایا میں کو سمجھاون دی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے میرے واسطے نازل فرمائی ہوئے۔ فرمایا اپنے آپ کو سزا دی تھی ترے دی تھی کہ نا آپ کھادا پیتا کہنے فقط ہی وجہ کلو فرمایا کہ محمد مصطفی دی ذات میرے کو ناراض تھی گن، رب دی ذات ناراض تھی گن۔ فرمایا حضرت ابو ذر غفاری جلے سنیا حضور دی دربار پیغام چاہتے ہوئے صحیح وہ تو ثابت بن قیس تا اپنے آپ کو سزا پیا دیں دے، وہ اپنے آپ کو بند کر دیتے سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے حضرت ثابت بن قیس کو آکو محمد مصطفیٰ دی ذات اپنی دربار سرندر پہ فرمایا دروازہ کھولیا گیا، میکھا پٹیا گیا، میکھا پٹن دے بعد جلے ثابت بن قیس پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ثابت کیوں نہ اندہ ہمیں عرض کرنے سے قرآن دی آیت آگئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ صحیح تواڈی دربار نہ اچا علامنے نہ اچا سن لیں۔ فرمایا میں بوڑا ہاں اگر کوئی اچا گال کرے سی تو میں سنتا، میں کیونکہ علیندہ ہی اچا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اے آیت میرے واسطے نازل فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اختیار دیکھو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ثابت تو میری دربار اچا علا ای آیت تو مبرئی اللہ تبارک و تعالی نے تے کو ای آیت تو استثناء فرما چھوڑے۔ فرمایا کہ تو اچا علامے تا تو بے ادبے میں شمار کرنا تیزے، تو بہمیں اچا سنے تا تو بے ادبے میں شمار نہ تیزے۔ تا مطلب اے نکلیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مطلق حکم مومنے واسطے فرماوے چاہ تا اے بھی حضور کو اختیار ہے جے کو استثناء کر چھوڑے۔ اے اللہ تبارک و تعالی نے صحیح کو اختیار دیتے۔ اور حضرت ثابت بن قیس دا ادب بھی دیکھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دربار آمن چھوڑ دیتے۔ مطلب اے نکلیا کہ سارے واسطے حکم ہے جلے حضور دے روزے دے پہنچوں نہ زور دا دھاڑ کرتے رومنے۔ فرمایا کہ حضور دے روزے دے پہنچو دل ہی دل وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی داستان سناؤ۔ فرمایا دل ہی دل وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مواجہ پاک کلے سامنے بیٹھے صوفیہ فرمیندن یا اکھی نال داستان سناؤ یا دل ہی دل وچ داستان سناؤ۔ فرمایا اتھکر اچا نہیں علامنا کیونکہ حضور دے روزے مبارک دی جالی مبارک دے اوتے اے قرآن پاک دی آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم۔ رب فرمیندے کہ تسا اچا نہ آلا ہے، اگر تسا اچا آلا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ توجہ نمازاں حسن اے فقط ایک دفعہ اچے علامت دی وجہ، فرمایا کہ توجہ نمازاں بھی برباد کر دے ساں، توجہ عبادتاں بھی تباہ کر دے ساں، تو آکو فرمایا لا تشعرون پتہ بھی نہ چل سی۔ مطلب اے نکلیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ادنا تو ادنا گستاخی فرمایا اور رب دی دربار نہ عبادت قبول ہے، رب دی دربار نہ ریاضت قبول ہے۔ فرمایا عبادت بھی ہوں ویلے قبول ہے جرے ویلے دل وچ ادب مصطفیٰ بھی ہو سی تے محبت مصطفیٰ بھی ہو سی۔ کہ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی دی دربار صحیح معنی دعا کرو اللہ تعالی ساکو صحیح معنی محبت کاملہ نصیب فرماوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے ہوتے
اللہ تبارک و تعالی سکو زندہ رکھے، حضور دی محبت دے اوتے رب سکو موت عطا فرماوے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔